بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گروپ میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو میرے بھائی، عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی شان میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے ایک فرد بھی ہیں، لہٰذا ہر وہ آیت جو کہ امام اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے وہ سب کی سب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، لیکن خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو آیات ہیں ابھی میں صرف ان کا ذکر کروں گا۔ باقی جو جتنی بھی آیات اہل بیت کے بارے میں ہیں وہ سب کی سب چونکہ امام حسین کے بارے میں بھی ہیں، لہٰذا ان کو بھی امام حسین کے بارے میں ہی کنسیڈر کیا جائے۔ علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ اہل بیت کی شان میں 360 آیات نازل ہوئی ہے، جبکہ علماء اہل تشیع کا کہنا ہے کہ اہل بیت کی شان میں 530 آیات نازل ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم ان آیات کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف ان آیات کا ذکر کریں گے جو خالصتاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں پہلی آیت جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے حمل میں رکھا اور اسے تکلیف سے جنا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 463 پر بحوالہ کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام حسین علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حمل میں تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ان قریب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بچے کو جنم دیں گی جسے آپ کے بعد آپ کی امت قتل کر دے گی۔ بس جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو امام حسین کا حمل ٹھہر گیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس حمل سے رنج ہوا، اور جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو پھر بھی رنج ہوا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ماں نظر نہ آئے گی جو بیٹے کی ولادت سے رنجیدہ ہو، مگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رنج اس لیے ہوا کہ انہیں علم ہو چکا تھا کہ ان کا یہ بچہ بڑے ظلم کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اس فرزند کی اولاد میں ولایت، امامت اور وصایت کو مقرر کرنے والا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں راضی ہوں۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی راضی ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا ہوتا اسلم من ذریتی، نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی کل اولاد امام ہی امام ہوتی۔ پھر فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا اور نہ کسی اور عورت کا، بلکہ وہ آن حضرت کی خدمت میں لائے جاتے اور آن حضرت اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں دے دیتے جسے وہ اتنا چوس لیتے کہ 2-3 دن کے لیے کافی ہوتا۔ پس امام حسین علیہ السلام کا گوشت جناب رسول خدا کا گوشت ہے اور خون رسول خدا کا خون ہے، اور سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اور کوئی بچہ 6 ماہ کا پیدا ہو کر زندہ نہیں رہا ہے۔ یہ پوری تفسیر جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ تفسیر المتقین علامہ سید امداد حسین کاظمی کی صفحہ نمبر 653 پر آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور آیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ صفات کی آیت نمبر 107 ہے، جس میں جو حضرت اسماعیل اور ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ایک بہت عظمت والی قربانی کے بدلے فدیہ دے دیا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید امداد حسین کاظمی نے صفحہ نمبر تفسیر المتقین کے صفحہ نمبر 584 پر لکھا ہے، یہ ایک طویل بحث کی ہے انہوں نے اس کے اوپر، بہت لمبی تفسیر لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ
جو ذب عظیم ہے، ذب عظیم جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس آیت میں، سورہ صفات کی آیت نمبر 107 میں، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے۔ ایک اور آیت سورہ دخان کی ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے ہیں اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر جامع البیان علامہ جریر الطبری کی ہے، تفسیر نیشاپوری نظام الدین نیشاپوری کی ہے، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی ہے، اور تفسیر فتح البیان صدیق حسن خان بھوپالی کی ہے، تفسیر علامہ ابن کثیر کی ہے، اور اہل سنت کی دیگر کتابوں ارہج المطالب کے صفحہ نمبر 347 پر، سوائق محرکہ کے صفحہ نمبر 116 پر، یہ اہل سنت کی، یہ سارے اہل سنت کی تفاسیر ہے۔ ان سب نے یہ لکھا ہے کہ جب دنیا خلق ہوئی ہے، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، زمین اور آسمان دو کے علاوہ کسی پر نہیں روئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہیں، اور دوسرے حضرت امام حسین بن امام علی علیہ السلام ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو زمین اور آسمان 4 مہینے تک روتے رہے ہیں۔ اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سورہ نساء کی آیت نمبر 141، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کی کوئی راہ ہرگز قرار نہیں دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی بڑی لمبی تفسیر ہے، میں اختصار کے پیش نظر صرف مختصر ترجمہ اور حوالہ بیان کر رہا ہوں کہ علامہ سید امداد حسین کاظمی نے صفحہ نمبر 129 پر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 تا 88، یعنی 86، 87 اور 88، یہ 3 مسلسل آیاتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے منزل مقصود پر پہنچائے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو جائے، حالانکہ وہ گواہی بھی دے چکی تھی کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس دلیلیں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کی قوم کی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر بہت لمبی ہے، لیکن مختصراً میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علامہ سید امداد حسین کاظمی اور دیگر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں ایمان کے بعد کافر ہو جانے والا جو گروہ ہے وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا گروہ ہے، کہ جن کے لیے اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ایک اور آیت جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 5 تک، سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم اور رات کی کہ جب وہ ختم ہونے کو ہو، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ فجر، جس کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں، پوری ہی امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، مگر اختصار کے پیش نظر ہم نے صرف یہاں پر پہلی 5 آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے کہ 10 راستوں سے مراد محرم کی 10 راتیں ہیں، اور اس کے علاوہ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 244 پر، تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 557 پر، کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 250 پر، اور تفسیر لباب التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 393 پر، یہ سب اہل سنت کی تفاسیر ہیں۔ ان سب نے یہی لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں ہیں۔
علاوہ ازیں ایک اور آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو شخص مظلوم مارا جائے گا تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے غلبہ قرار دیا ہے، بس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد دے دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی لکھا گیا ہے کہ جو شخص مظلوم مارا گیا ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں، اور جو ان کے وارث ہے جسے غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ یہ تفسیر آپ تفسیر المتقین علامہ سید امداد حسین کاظمی کی صفحہ نمبر 370 کے اوپر اس آیت کی تفسیر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 92، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم اس چیز سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو یقین اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر مجموع البیان میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے، تفسیر صافی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین صرف خدا کا ہو جائے، بس اگر وہ باز آ گئے تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں ظالموں سے مراد قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں اور ان کے علاوہ کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہاں خدا کی طرف سے کسی پر زیادتی نہ ہوگی سوائے قاتلان امام حسین کی اولاد سے، اور عل الشرع میں بھی منقول ہے کہ کسی نے جناب امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا ابن رسول اللہ، امام جعفر صادق کی حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جب قائم آل محمد خروج کریں گے تو وہ قاتلان امام حسین کی اولاد کو ان کے باپ دادا کے کردار کے عوض قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہوگا، بشرطے کہ وہ اولاد اپنے جد یزید ابن معاویہ کے اس عمل سے راضی ہو۔ یہ تفسیر علامہ سید امداد حسین کاظمی نے صفحہ نمبر 37 پر لکھی ہے، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 60، اور جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، سورہ حج کی آیت نمبر 60، اور جس نے اتنی ہی سزا دی جتنی کہ اسے ایذا دی گئی ہے، پھر اس پہ زیادتی کی گئی، البتہ اس کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی اہل سنت کے علامہ کندوزی نے ینا بیاء المودہ کے صفحہ 356 پر، اور تفسیر المتقین میں امداد حسین کاظمی نے صفحہ 439 پر لکھا ہے کہ یہ آیت بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے، پس وہ قتل کریں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ اس پر سچا وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن میں موجود ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم اس سودے سے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور خوشخبری ہے ان مومنوں کو۔ یہ دو جو آیات پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112، اس کی تفسیر کافی لمبی ہے جو علامہ سید امداد حسین کاظمی نے تفسیر المتقین کے صفحہ 264 پر لکھی ہے، اور انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان تمام آیات، یہ دونوں آیات میں سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ایک اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، اور ہم ضرور تم کو تھوڑے سے خوف، کچھ بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اے رسول صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔
علامہ سید امداد حسین کاظمی نے صفحہ 29 پر لکھا ہے کہ یہ آیت بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کار کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ اور اب میں سب سے اہم آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 تا 85 ہے، 84 اور 85۔ اس کا ترجمہ اگر آپ غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پورا کربلا کا واقعہ نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ اقرار لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو شہروں سے باہر نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم خود اس کی گواہی دیتے ہو، پھر اب بھی تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر کرتے ہو؟ پھر کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے یہ فعل کرے، سوائے دنیا کی زندگانی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس کرتوت سے جو تم کرتے ہو۔ اس میں ایک بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، اس آیت میں نہایت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے جس میں چند امور غور طلب ہے جن سے ان کی تطبیق واقع کربلا سے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا نقطہ، اس سے قبل کہ آیت میں تخاطب بنی اسرائیل سے ہو جو بنی اسرائیل سے ظاہر ہے۔ دوسری یہ کہ اس آیت میں مخاطبہ حاضرین سے ہے، یعنی مسلمانوں سے۔ پہلا تخاطبہ بنی اسرائیل سے جس میں انہیں وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے لیا گیا تھا اور جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ اس دوسری آیت میں حاضرین مسلمانوں کو اس لیے کیا گیا کہ کوئی عہد یاد دلایا گیا ہے۔ تیسرا، مسلمانوں سے جو عہد لیا گیا ہے وہ کسی کا خون نہ بہانا تھا، یعنی کچھ مقدس وجود ایسے تھے جن کے بارے میں عہد لیا گیا تھا، خبردار ان کا خون نہ بہانا، کیونکہ ان کا خون بہانا خود رسول اللہ کا خون بہانا ہے، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، حرب کا حربی، سلم کا سلمی، یعنی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا بدن میرا بدن ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارے ساتھ لڑنا میرے ساتھ لڑنا ہے، اور تمہارے ساتھ سلامتی میرے ساتھ سلامتی ہے۔ چوتھا جو اہم نقطہ اس میں ہے کہ ان مقدس وجودوں کا ملک سے باہر نکالنا بھی منع کیا گیا تھا اور اسے حرام قرار دیا گیا تھا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ تم نے اقرار کیا کس چیز کا؟ اول خون نہ بہانے کا، دوم انہیں شر سے نہ نکالنے کا، اور میدان کربلا میں جب امام حسین نے قوم اشقیاء کا نام بنام پکارا اور بتایا کہ میں کون ہوں، تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ فرزند علی اور دلبند مصطفیٰ ہیں اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا ہیں۔ پس ان لوگوں پر حجت تمام ہو گئی تاکہ کل روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ حسین کون ہے۔ جو چھٹا نقطہ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ پوچھا گیا کہ باوجود اقرار کے تم کیوں امام حسین کو قتل کرتے ہو؟ ساتواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں من دیارہم قابل غور ہے۔ شروع میں جب میثاق لیا گیا تو من دیارکم کہا گیا، ان کا اپنا شہر سے نکالے جانے کے وقت وہ شہر کے مالک بن چکے تھے، لہذا دیارہم کہا گیا کہ وہ اپنے شہر سے نکالے گئے۔ مطلب صاف ہے کہ میثاق لیتے وقت وہ امامت کے فرائض ادا کرنے پر مامور نہیں تھے، لیکن جب وہ نکالے گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض امامت ادا کر رہے تھے، لہذا شہر کے خود مالک تھے۔ آٹھواں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ تم سب لوگ ایک دوسرے کے پشت و پناہ اور مددگار بن کر ان کا مقابلہ کرتے ہو۔ امام حسین کی جماعت کل 72 نفوس پر مشتمل تھی اور اصحاب کی تعداد 72 تھی، جبکہ بنی ہاشم کی تعداد 18 تھی، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، لیکن آپ کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر تھا یا کم از کم 30,000 کا لشکر تو تھا، جس کی کثرت آیت نے واضح کر دی ہے کہ ان سے گناہگار اور زیادتیوں کی طرف اشارہ ہے۔
نواں نقطہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جز سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا انہیں اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کی قید اور رہائی کا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہے۔ 10واں نقطہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر وضعی لیے جائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ محرم میں ہوگا، اور لفظی لحاظ سے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان سے قتال کرنا، انہیں شہید کرنا اور انہیں نکالنا سب محرم یعنی حرام کیا گیا ہے۔ 11واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مقدس وجودوں کی نسبت کوئی نوشتہ یا تحریر لکھی گئی تھی، جس کے 2 جز تھے، ایک جز تو وہ مانتے تھے اور ایک جز کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ نوشتہ کیا تھا؟ حدیث ثقلین، جس کے 2 ہی جز، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرے رسول خدا کی اطرت اور اہل بیت ہیں۔ ایک جز یعنی قرآن کو تو وہ مانتے تھے اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے، اور قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا تھا، لیکن دوسرا جز اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اس کو وہ نہیں مانتے تھے بلکہ قتل کرتے تھے، جس کی خدا نے خبر دی ہے۔ 12واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں سزا کے 2 جز بیان ہوئے ہیں، ایک اسی دنیا میں وہ بطور ذلت اور خواری ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یزید اور اس کے حواریوں کا نام جو ہے وہ ایک گالی بنا ہوا ہے، اور دوسری آخرت میں دنیا کا عذاب تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ مختار سقفی نے چن چن کر ایک ایک کو قتل کیا اور بڑے دردناک اور ذلیل کر کے ان کو مارا، اور آج ان کا نام جو ہے وہ لعنت کے علاوہ دوسری طرح نہیں لیا جاتا، اور ان کا نام بالکل گالی بن کے رہ گیا ہے، اور آخرت کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو نہایت خوفناک ہوگا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب علامہ سید امداد حسین کاظمی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 190 کے حوالے سے یہ ساری تفسیر لکھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، بلکہ کربلا کے حوالے سے بھی اچھی خاصی تفسیر موجود ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وائس نوٹ کافی لمبا ہو گیا، حالانکہ میں نے بڑے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سارے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، آیتوں کے نشان بھی، کتابوں کے جلد نمبر اور پیج نمبر بھی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان سے کتابوں سے ضرور مستفید ہو جائیں اور خود پڑھ کر دیکھیں کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کا، شہداء کربلا کا، واقعہ کربلا کا ذکر کیا ہے، اور کتنے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے، اور ان کی مظلومیت کو بیان کیا ہے، اور یزیدیوں پر لعنت کی ہے۔